دور و نزدیک سے کسی کی مجبور کی پکار کو سننا اور اس کو قبول کرنا اور اس کی مشکل کشائی حاجت روائی کرنا، تو کلمہ پڑھنے والے وہ اس میں اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، انبیاء کو، شہداء کو وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ ان کی بھی ہے یہ۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ، اس میں سے سورہ نمل کی چند آیات پر ہم 60 سے لے کر 64 نمبر آیات پر آج بات کریں گے۔ یہ چاروں آیات اللہ رب العالمین نے ان میں معبود اور الہ کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے جو ان آیتوں میں سے درمیان والی آیت ہے 62 نمبر آیت، اس میں اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کوئی لاچار آدمی، بے کس و بے بس آدمی جب وہ پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سن کر قبول کرنے والا کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو، اس کی مصیبت کو، اس کی دکھ درد کو، مشکل کو حل کرنے والا، دور کرنے والا کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور ایک نسل کے ختم ہونے کے بعد دوسری نسل کو اس کی جگہ پر زمین میں خلیفے بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے امن کے لفظ کے ساتھ اس آیت کا آغاز کیا ہے جو استفہام ہے، سوالیہ انداز ہے، اور پروردگار نے اپنی 3 خصوصیات ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ فرمایا الہ مع اللہ، کہ یہ جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں یہ صرف اللہ رب العالمین کی خصوصیات ہیں۔ جو الہ اور معبود ہے اس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، جو الہ اور معبود نہیں ہے وہ ان خصوصیات کا حامل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ 3 خصوصیات کیا ہیں؟ پھر غور کریں۔ ایک ہے لاچار، بے بس، بے کس، مجبور و مقہور شخص کی پکار کو جب وہ جس زبان میں، جس جگہ پر، جس لمحے پکارتا ہے اس کی پکار کو سننا اور قبول کرنا، اور دوسرا ہے اس کی مشکل کشائی، حاجت روائی، دستگیری کرنا، اور تیسرا ہے ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو زمین پر پیدا کرنا اور خلافت دینا۔ یہ تینوں خصوصیات صرف معبود کی ہو سکتی ہیں، جو معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جا سکتی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان لا علمی کی بنا پر کتاب اللہ پر وہ غور نہیں کرتے، تو وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، شہداء کو، پرہیزگاروں کو اٹھا کر ان کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ بھی دور و نزدیک سے سنتے ہیں، ساری زمین ان کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے، اگر کوئی انہیں دنیا کے کسی خطے سے کسی زبان میں پکارے تو وہ اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، اور اس کی مدد کو بھی پہنچتے ہیں، اور اس کی مشکل کشائی حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے اللہ کے ولیوں کے بارے میں بھی، نیک لوگوں کے بارے میں بھی، انبیاء شہداء کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو یہ شان اور یہ مقام حاصل ہے، جبکہ پروردگار نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ یہ کام صرف الہ کے ہیں۔ جو الہ نہیں ہے، جو معبود نہیں ہے، وہ ان کے اندر یہ خصوصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب یہ بات پروردگار نے ان آیات میں ایسے اسلوب اور انداز سے سمجھائی ہے، اگر تھوڑا سا مسلمان غور کر لیں تو وہ کبھی بھی اس عقیدے کی طرف پلٹے بھی نہ، اور ہمیشہ کے لیے اس عقیدے کو چھوڑ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی دور و نزدیک سے سننے والا اور مدد کو پہنچنے والا، حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ کبھی بھی اس عقیدے کی طرف پلٹے نہ، رخ کر کے بھی نہ دیکھیں۔ اگر ان آیات میں جس اسلوب اور انداز سے رب نے سمجھایا ہے اس پر غور کر لیں اور سمجھ لیں، تو میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے والی 2 آیتیں اور اس کے بعد والی جو ہے نا وہ آیت، اس پر غور کرنے سے انشاءاللہ الرحمن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، آپ نے غور کرنا ہے۔ اس میں بھی رب العالمین نے آغاز کیا ہے آیت کا امن کے لفظ کے ساتھ۔ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے
اور اس پانی سے رونق والے باغات اناج اگایا ہے۔ الہ مع اللہ، ان چار صفات کو اللہ رب العالمین نے خصوصیات کو ذکر کرنے کے بعد جو امن کے لفظ سے ذکر کی، اور ان چار کے بعد فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہو، جو آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہو، زمین کو پیدا کر سکتا ہو، آسمان سے بارش برسا سکتا ہو، زمین سے باغات اناج انگوریاں اگا سکتا ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، اللہ نے صاف کہہ دیا بلکہ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کسی کے بارے میں تو وہ ان کو اللہ رب العالمین کے برابر بنا رہے ہیں، اور اللہ کے برابر اس کی مخلوقات کو بنانا یہ شرک ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ اچھا، چار خصوصیات اللہ نے اس میں بیان فرمائی۔ اس سے آگے والی آیت میں کہا امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو رہائش کے قابل بنا دیا کہ یہ ساکن ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اس پر کاروبار ہوتے ہیں، لوگ آرام کرتے ہیں، رہتے ہیں؟ کس نے اس کو اس رہائش کے قابل بنایا، ٹھہری ہوئی؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے درمیان دریا اور نہریں چلا دی ہیں۔ کون ہے وہ ذات؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے اس زمین پر میخوں کے طور پر پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے دو سمندروں کے درمیان پردہ کھڑا کر دیا ہے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، ایک طرف میٹھا حلق سے گزرنے والا پانی، دوسری طرف نمکین کڑوا کھارا اور حلق میں اٹکنے والا پانی ہے۔ دونوں کے اندر کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی اور وہ دونوں پانی ایک دوسرے میں ملتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو بغیر ان دیکھی چیز، کون ہے وہ ذات جس نے ان دو قسم کے پانیوں کے درمیان کھڑی کر دی ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو ایسا کر سکتا ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثریت ان کی ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ بھی اللہ نے الہ کی، معبود کی چار خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہے زمین کو قرارگاہ بنانا، دوسرا ہے زمین میں دریا اور نہریں چلانا، تیسرا ہے دو سمندروں کے درمیان حاجز کھڑا کرنا، اور چوتھی اللہ رب العالمین نے اس میں زمین کے اوپر پہاڑوں کو پیدا کرنا۔ یہ چار خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی میں بھی چار تھیں، وہ بھی امن اور الہ کے جملے کے درمیان تھی، اور اس میں بھی چار ہیں، یہ بھی امن اور الہ مع اللہ اس کے درمیان ہے۔ اس سے آگر والی آیت جو سب سے پہلے آپ نے سنی ہے، اس میں تین خصوصیات ہیں جو امن اور الہ مع اللہ کے استفہامیہ لفظ کے اور الہ مع اللہ کے جملے کے درمیان ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ آیت بھی امن سے شروع ہو رہی ہے۔ کون ہے وہ ذات جو ہدایت دیتی ہے تمہیں، رہنمائی کرتی ہے تمہاری خشکی اور تری کے اندھیروں میں، اور کون ہے جو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری کے طور پر ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتی ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین نے دو خصوصیات بیان کی ہیں، اور اسلوب، الفاظ اور انداز وہی ہے جو پچھلی تین آیتوں میں تھا۔ امن سے شروع ہوئی ہیں اور دو خصوصیات ذکر کرنے کے بعد کہا کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ جو یہ کام کر سکتا ہو کہ وہ خشکی اور تری کے اندر راستے بنا سکتا ہو اور ہواؤں، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیج سکتا ہو؟ اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ آیت بھی امن کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ کون ہے وہ ذات جو مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرتا ہے، پھر اس کو مارنے کے بعد دوبارہ لوٹائے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمانوں زمینوں سے رزق کا تمہارے لیے بندوبست کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو اس میں بھی اللہ نے تین خصوصیات بیان کی ہیں۔ ایک ہے مخلوق کے ابتدا سے پیدا کرنا، دوسرا ہے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، اور تیسرا ہے آسمانوں زمینوں سے رزق کا بندوبست کرنا، رزق فراہم کرنا۔ یہ تینوں خصوصیات الہ کی ہیں، اور لفظ وہی ہے، امن کے ساتھ شروع کیا ہے اور تین خصوصیات ذکر کرنے کے بعد کہا الہ مع اللہ۔ تو یہ درمیان والی جو 62 نمبر آیت ہے، اس سے پہلے دو آیتوں میں 8 خصوصیتیں ہیں، اور اس 62 نمبر آیت کے بعد والی میں 5 خصوصیت ہیں۔ 8 اور 5 یہ بن جاتی ہیں 13، اور اس 62 نمبر آیت میں 3 خصوصیات ہیں، یہ بن جاتی ہیں 16 خصوصیات۔ ان 5 آیتوں میں مالک الملک نے اپنی 16 خصوصیات بیان کی ہیں۔ اب یہ خصوصیات جو پہلی 2 آیتوں میں 8 خصوصیات ہیں، آسمانوں کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، بارش برسانا اور اناج اور باغات اگانا، اور زمین کو قرارگاہ بنانا، اور اس کے درمیان دریا اور نہریں چلانا، پہاڑ پیدا کرنا، سمندروں میں حاجز کھڑا کرنا، یہ بھی، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو پیدا کرنا، یہ بھی، اور
اس کے بعد والی آیتوں میں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستے دینا، ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجنا، مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرنا، اس کو مارنے کے بعد دوبارہ لوٹانا، آسمانوں زمینوں سے رزق کا بندوبست کرنا، مشرکین مکہ بھی سب کے سب ان خصوصیات کو صرف اللہ کی مانتے تھے، الہ اور معبود کی مانتے تھے، اللہ کے علاوہ وہ ان خصوصیات کو کسی دوسرے میں نہیں مانتے تھے۔ اور آج بھی ہمارے مسلمان پورے جس کو بھی پوچھ لو کلمہ پڑھنے والے کو، وہ کہے گا آسمانوں زمینوں کو اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات صرف اللہ کی ہیں، رب العالمین کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ جبکہ جب معاملہ یہ درمیان والی آیت کی 2 صفات کا آتا ہے، دور و نزدیک سے کسی کی مجبور کی پکار کو سننا اور اس کو قبول کرنا اور اس کی مشکل کشائی حاجت روائی کرنا، تو کلمہ پڑھنے والے وہ اس میں اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، انبیاء کو، شہداء کو، وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ ان کی بھی ہیں یہ۔ حالانکہ رب نے جو الفاظ، جو اسلوب، جو انداز باقی 14 صفات کے لیے استعمال کیا، وہی انداز، وہی الفاظ، وہی اسلوب ان 2 صفتوں کے لیے استعمال کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ الفاظ ایک ہوں، اسلوب ایک ہوں، انداز ایک ہو، اور 14 صفات وہ صرف الہ کی ہوں، اور انہی میں 2 صفات ایسی ہوں جو الہ کے اندر بھی پائی جائیں اور اس کے مخلوق اور اس کے بندوں میں بھی پائی جائیں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ یا تو ان کو بھی جس طرح اوپر والی اور نیچے والی خصوصیات صرف اللہ کی مانتے ہیں مسلمان، یا تو ان 2 کو بھی صرف اللہ کی مانے، اللہ کے سوا کسی کے متعلق نہ مانے، اور یا پھر جو پہلی اور بعد والی ہیں جس طرح ان 2 کو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں مانتے ہیں تو ان کو بھی مانے، کیونکہ اسلوب ایک ہے، الفاظ ایک ہے اور انداز ایک ہے، اور اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ بندہ ادھر ادھر ان الفاظ، اسلوب اور انداز کو دیکھ کر ادھر ادھر ہو۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان آیات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور یہ جان لیں اور یہ عقیدہ بنا لیں کہ پروردگار کے سوا، معبود اور الہ کے سوا جو ہے نا، کسی پکارنے والے کی پکار کو کوئی فوت شدہ ہستی، کوئی کتنی بڑی عظمت اور عزت والی ہو رب کے ہاں، وہ کسی کی نہ پکار کو سن سکتی ہے، نہ اس کو قبول کر سکتی ہے، اور نہ اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتی ہے۔ یہ کام صرف معبود اور الہ کا ہے، اس کے سوا یہ کسی کا اختیار ہے ہی نہیں۔ پروردگار ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔